بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احزاب کی قسط نمبر 13 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ماہ جمادی الاول 4 ہجری میں اسلامی افواج نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں مدینہ سے روانگی کے ساتھ غطفان کی طرف مارچ کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ غطفان نے قتل کرنے میں بہت جلدی کی، اور یہ بات یوں ہے کہ اسلامی فوج ابھی نخل مقام پر پہنچ نہیں پائی تھی، اور مدینہ سے فقط 2 مرحلوں پر تھی کہ اس نے غطفانی افواج کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی فوج تیار کی ہوئی ہے۔ بس دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، مگر وہاں ٹھہر گئے جہاں لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں اور کوئی جھڑپ نہ ہوئی، اور دونوں فریق بغیر اس کے کہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے میں پہل کرے کچھ دیر کھڑے رہے، مگر بالآخر قبائل غطفان نے ملاقات کی جگہ سے ریٹائرمنٹ کو ترجیح دی، اور انہوں نے شکست کھائی اور ان کے جوان پہاڑی راستوں کی چوٹیوں پر بکھر گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ان کی شکست میں ان کا توقع نہیں کیا، انہوں نے صرف ان کے پرگندہ کرنے پر اتفاق کیا، اور اس سے انہوں نے وہ بڑا مقصد حاصل کر لیا جس کی وجہ سے مدنی افواج نے مارچ کیا تھا، اور مسلمانوں نے غطفان کے اموال میں سے کوئی غنیمت حاصل نہیں کی، اور نہ اس میں سے کوئی مسلمانوں کا قیدی بنا۔ ہاں، ان کے بعض عورتیں قیدی بنی، جیسا کہ اس حالت میں 2 جنگ کرنے والوں کے درمیان غالب قانون تھا۔ اور غزوہ ذات الرقہ میں مسلمانوں نے پہلی بار نماز خوف پڑھی، اور اس کا سبب فریقین کا کچھ مدت ایک دوسرے کے سامنے کھڑا رہنا اور مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلہ کے لیے مجبور ہونا، اور طویل مدت تک ہتھیار بند رہنا تھا۔ اور مشرکین غطفان کو معلوم تھا کہ مسلمان مختلف اوقات میں ادائیگی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں غفلت میں پکڑنے اور فریضہ نماز کی ادائیگی کے وقت اچانک ان پر حملہ کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اور آپ کو وہ طریق بتا دیا جس کے ذریعے آپ اور آپ کے صحابہ حالت جنگ میں دشمن کے مقابلے میں ٹھہرتے ہوئے اور ادائیگی نماز کے وقت اسلامی پڑاؤ کی حفاظت کرتے ہوئے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلہ کے وقت نماز کی ادائیگی کی کیفیت بتائی ہے، جسے فقہ اسلامی میں نماز خوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی 102 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تو ان میں موجود ہو تو ان کے لیے نماز کھڑی کرے، تو ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑ لے، اور جب وہ سجدہ کرے تو وہ تمہارے سے پیچھے ہو جائے، اور ایک دوسری جماعت آ جائے جس سے نے نماز نہیں پڑھی، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کو اختیار کر لیں اور اپنے ہتھیار پکڑ لیں۔ کفار چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہوتے تو تم پر یکبارگی حملہ کر دیتے، اور اگر تمہیں بارش وغیرہ کی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار دینے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اپنا بچاؤ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور یہ طریق جسے قرآن پاک نے ان مجاہدین کی نماز کے لیے بیان کیا ہے جو جنگ کی تیاری کی حالت میں ہوں، یہی وہ اثر ہے جس پر مومنین تمام زمانوں میں جنگ کے وقت عمل پیرا ہوتے رہے۔ اس غزوہ میں چونکہ دشمن قبیلہ کی جانب نہ تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز کے وقت 2 پارٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک پارٹی کو نماز میں شامل نہ ہونے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ پھر آپ نے دوسری پارٹی کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی، اور جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس پارٹی نے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی آپ کو چھوڑ دیا اور اپنی بقیہ نماز کو اکیلے پورا کیا۔ پھر وہ نماز کی جگہ سے واپس چلی گئی، اور پہلی پارٹی جس نے نماز نہیں پڑھی تھی کی جگہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، اور اس نے نماز کی جگہ پر آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی، اور جو دوسری رکعت میں تھے بس اس نے آپ کے پیچھے ایک رکعت ادا کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تشہد
میں اس پارٹی نے بھی آپ کو اپنے انتظار میں بیٹھے ہوئے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس نے اپنی بقیہ نماز کو مکمل کیا۔ پھر یہ تشہد کی جلوس میں آپ سے آ ملے اور آپ نے اس کے ساتھ سلام پھیرا، اور یہ اس 4 رکعت نماز کی کیفیت ہے جیسے اسلام نے سفر میں مختصر کر کے ہمیشہ کے لیے 2 رکعت بنانے کا حکم دیا ہے۔ یوں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے بغیر جنگ کیے واپس آ گئے تھے، مگر آپ کے اس فوجی دستے نے اپنے مقاصد کو مکمل طور پر پورا کیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے اپنے سری فوجی مارچ سے اس فوج کو منتشر کرنے کی قوت پائی جسے غطفان نے مدینہ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پس اس نے ان قبائل کو خوفزدہ کر دیا اور اسے یہ سبق بھی دیا کہ مسلمان صرف اسی ہی تباہ کرنے پر قادر نہیں جسے مدینہ کے نزدیک آنے کی سوچتی ہے، بلکہ وہ جنگ کو دشمن کے علاقے کی طرف لے جانے اور اس کے سین میں اسے مارنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس بات کی نجد کی مشرق قبائل کی زمار کے سروں سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی جرأت نہ کی۔ ہاں، جب یہود نے ان سے غزوہ احزاب میں جو ہماری اس قسط میں موضوع ہے قریش کے ساتھ مشارکت کرنے کی اپیل کی تو انہوں نے جنگ کرنے کی جرأت کی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ دیار غطفان سے واپس آ گئے اور آپ نے ایک تمباکن فتح ریکارڈ کی جس کا نہ صرف قبائل غطفان کے دلوں میں بڑا اثر ہوا بلکہ ان تمام نجدی قبائل کے دلوں پر بھی بڑا اثر ہوا جو مسلمانوں کے متعلق لالچ کرتے تھے اور جنہیں مار کا عہد کی سرنگونی کے بعد ان کی کمزوری کے خیال سے ان پر حملہ کرنے کی سوچی تھی۔ اور یہ تمباکن فتح یوں بڑی بن گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیار نجد تک تیزی سے مارچ کرنے کی طاقت پائی تاکہ آپ نجدی قبائل کے سب سے بڑے قبیلے غطفان کو خوفزدہ کرے اور اس کی عظیم افواج کو برگندہ کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تجربہ کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نہ کرتا، وہی نہ بھیجتا، تو یہ افواج مدینہ پر حملہ کیے بغیر منتشر ہونے والی نہ تھی۔ بس آپ اس تیز مارچ کے لیے تیار ہوئے اور ان غطفانی افواج کے پاس جو ابھی تک اپنے دیار ہی میں تھی اچانک پہنچ گئی جیسا کہ احراب کی تعدیب میں آپ کا دستور تھا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ 13 نمبر قسط تھی یاد جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے۔ کل ہم 14 نمبر قسط غزوہ احزاب کی جنگ احزاب کی بیان کریں گے، اور جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4تھی بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن اور حدیث میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اوپر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ